الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد گزشتہ 15 دنوں میں دارالعلوم کراچی میں کئی حضرات کا انتقال ہوا ہے۔ پہلے حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جو دارالعلوم کے قدیم استاد ہیں۔ یہیں انہوں نے پڑھا، پھر یہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے کافی خدمت کی، پھر یہیں پڑھایا۔ ان کا دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، درجہ بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ صف اول کے پابند تھے۔ یہ چترال کے تھے، اور ایک اور استاد دارالعلوم میں تھے، حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ماشاءاللہ صف اول کے پابند تھے۔ یہ دونوں حضرات عموماً پہلی صف میں تشریف لاتے تھے۔ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب بھی یہیں کے فاضل، اور یہیں پر انہوں نے ساری زندگی گزاری۔ بڑے خوش مزاج اور بہت ہی ملنسار آدمی تھے ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر دارالعلوم کے دورہ حدیث کے بڑے اساتذہ میں سے اور قدیم اساتذہ میں سے حضرت مولانا افتخار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ کافی دنوں سے وہ بیمار چل رہے تھے، لیکن ظاہراً ٹھیک تھے۔ پھر اچانک وہ کورونا ان کو بیچاروں کو ہوا، پھر اس میں وہ نہیں سنبھل سکے، بہت زیادہ کمزوری بڑھ گئی تھی۔ پھر چند دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہی بڑے عابد و زاہد اور اللہ والے آدمی تھے۔ عموماً دائیں صف کے آخر میں وہ بیٹھا کرتے تھے، صف اول کے پابند، اور عام طور پر عصر سے مغرب تک مسجد میں قرآن شریف سننے اور سنانے میں گزارتے تھے، اور رمضان شریف میں تو بس وہ رات دن قرآن شریف کی تلاوت کا شغل رکھتے تھے۔ ہمارے دارالفتہ میں بھی انہوں نے کئی سال تراویح کے اندر قرآن شریف سنایا۔ سارے سال ان کا یہ قرآن شریف سننے سنانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ مسجد کے ہماری مسجد کے رونق تھے۔ ان کا انتقال ہوا۔ ان کا انتقال بہت بڑا سانحہ ہے دارالعلوم کا، اور اہل دین کا بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر ابھی کل ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کی 89 کا انتقال ہوا۔ ان کے سب بیٹے ماشاءاللہ حافظ، قاری، عالم ہیں، مفتی ہیں۔ اس طرح پیدر پہ کئی حضرات کا انتقال ہوا ہے۔ بس یہ انتقال کا سلسلہ تو بھائی آپ کو معلوم ہے، جو آیا ہے تو جانے کے لیے آیا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے۔ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، جب وہ دنیا میں نہ رہے تو کون رہے گا؟ جو آیا جانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن آدمی کو چاہیے کہ اپنی موت کو یاد رکھے۔ موت کو یاد رکھنے کا فائدہ 2 ہوں گے۔ جو موت یاد رکھے گا اس کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو گناہوں سے دور رہے گا انشاءاللہ تعالی، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی۔ دوسرے فرائض و واجبات ادا کرنے کی فکر لاحق رہے گی۔
یہ جب ہے جب موت کو یاد رکھے، یعنی موت آنے پر تو سب کا یقین ہے کہ ضرور آئے گی، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اس میں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہر آدمی اپنی موت یاد رکھے۔ اس لیے ایک بزرگ نے اپنی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے، یعنی موت کی یاد انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ دراصل ہمیں موت یاد نہیں ہے، اپنا مرنا یاد رہتا نہیں ہے۔ وقتی طور پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تھوڑا سا اپنے بارے میں خیال آتا ہے، ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے چلا جاتا ہے، پھر دن رات اپنے کاموں کے اندر ایسے مگن اور مست ہیں کہ اپنا یاد رہتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ساری غفلت ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، لاپرواہی ہے، نہ معمولات کی پابندی ہے، نہ ذکر و تلاوت کی پابندی ہے، نہ نماز باجماعت کا اہتمام ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی فکر ہے۔ تو ان سب کا علاج ایک ہی ہے کہ آدمی اپنی موت یاد کرے اور موت یاد رکھے۔ جتنا کوئی اپنی موت کو یاد رکھے گا اس کے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے، رہن سہن بھی صحیح ہو جائے گا، ظاہر و باطن میں بھی بہتری آ جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ آتی چلی جائے گی۔ اس لیے حضرت مظہور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مراقبہ موت ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ مراقبہ موت وہ حضرت نے اشعار کے اندر لکھا ہے، اور اشعار ایسے آسان ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اس سے انسان کو بڑی عبرت ملتی ہے، سبق ملتا ہے۔ ایک دو شعر مجھے یاد آیا، وہ سنا دیتا ہوں۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تمنا تماشا نہیں ہے، یہ تجھ کو دھنے رہوں سب سے بالا، یہ تجھ کو دھنے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ اور ایک اور شعر یاد آیا، وہ کسی اور کا ہے، جو چمن سے گزرے تو اے صبا، یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ سبحان اللہ۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ یعنی دنیا سے دل لگا کے مت بیٹھنا، جیسے آج تو یہاں کی سب چیزیں بڑی اچھی اور بڑی بھلی معلوم ہو رہی ہیں، کل یہ سب ختم ہو جائیں گی اور موت آ جائے گی، اور سب چھوڑ چھاڑ کے آدمی ایک دم کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو جائے گا۔ دوسرا شعر بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ یہ چمن ویراں بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، یہ چمن ویراں بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے۔ وہی دنیا پہ اپنی زندگی سوچ سمجھ قربان کرنا۔ تم نے اگر دنیا ہی زندگی کا مقصد بنا کر اور اسی پر اپنی زندگی قربان کر دی، یعنی تن من دھن اسی پہ خرچ کر دیا، آخرت کی تیاری نہ کی، تو اس میں تو خزاں بھی آئے گی، یعنی موت آئے گی اور دنیا چھوٹ جائے گی۔ تو تم نے تو دنیا کمانے کے لیے زندگی قربان کی تھی، وہ تو ختم، اب آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے ذلت کے، سوائے رسوائی کے، آخرت میں کیا ہوگا؟ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے یہ چمن ویران بھی ہوگا، یعنی دنیا ویران بھی ہوگی، یعنی ختم بھی ہوگی، یہ خبر بلبل کو دو تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے۔ تو یہ دنیا قربان کر، بس ہمیں دین کے اندر دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، حکم یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ حلال مال کماؤ،
منع کیا ہے حب دنیا سے، ایک ہے حب دنیا، ایک ہے کسب دنیا۔ حب دنیا سے منع کیا گیا ہے، دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بشرطے کہ اعتدال کے ساتھ کمائے اور حلال طریقے سے کمائے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، دنیا کی محبت سے آدمی اپنے دل کو خالی کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بسائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو ما سوی اللہ پر غالب کرے، اس کا حکم ہے۔ تو یہ جب ہی ہوگا جب دنیا سے دل ہم ہٹائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لگائیں گے، دنیا سے ہٹائیں گے، آخرت کی طرف لگائیں گے، موت کو یاد کریں گے، تو پھر دنیا کی محبت تھوڑی سی ہوگی دل کے اندر، بس برائے نام۔ باقی زیادہ محبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اللہ کے رسول کی ہوگی، دین کی ہوگی، آخرت کی ہوگی۔ یہی مقصود ہے اصل۔ تو بہرحال بھائی، ہم سب کا علاج ایک ہی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں، اور موت کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 10 منٹ، اور 10 منٹ بھی نہیں تو 5 منٹ، اس سے کم نہیں، 10 منٹ ہم تنہائی میں بیٹھیں اور تنہائی میں بیٹھ کر کے بس اپنا مرنا سوچیں۔ اور جیسا کہ ہم عام طور پر مرنے والوں کو دیکھتے ہیں نا، وہی بیمار ہو گیا، اب سائے فراش ہو گیا، اب نہ رات کو نیند نہ دن کو، اور بے چینی، بے قراری، اور تکلیف ہی تکلیف، سارے گھر والے بھی پریشان۔ بھائی یہ تصور اپنے ذہن میں اپنے بارے میں تازہ کرو، مستحضر کرو۔ پھر اس کے بعد بھائی اب آخری وقت آ گیا، اب سب لوگ میری چاروں طرف ہیں، گھر والے ہیں، سب مجھے دیکھ رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، اور میری روح نکل رہی ہے، اور میں آخری سانس لے رہا ہوں، اب میری روح نکل گئی۔ اب سب گھر والے روتے رہ گئے، اور انہوں نے مجھے چادر ڈھک دی، اور اب میرے نہلانے کی تیاری، اس کے بعد پھر کفنانے کی تیاری۔ اب مجھے کفنا دیا، اب مسحری میں ڈال دیا، اب نماز جنازہ کے لیے لے جا رہے ہیں، اب نماز جنازہ ہو رہی ہے، اب قبرستان لے جا رہے ہیں، اب قبر کے سرانے کنارے میری مسحری اتار دی، وہاں سے مجھے اٹھا کر کے قبر میں لٹا دیا۔ اب سلیب لگائے جا رہے ہیں، قبر بند کی جا رہی ہے، مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور اب اوپر سے قبر تیار ہو کر کے لوگ پڑھ کے دعا کر کے واپس جا رہے ہیں۔ اب میں اکیلا، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ اولاد ہے، نہ دوست ہیں، نہ یار ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ منکر نکیر آ گیا اور مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں ان کا جواب صحیح طریقے سے دے نہیں پا رہا۔ اب میں اکیلا قبر کے اندر، کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے۔ قبر کی وحشت یاد کرو، قبر کا عذاب یاد کرو، بس یہ ہے مرنے کو سوچنا، موت کو سوچنا۔ اس سوچنے میں زبردست اثر ہے، اس خالی سوچنے ہی میں اللہ تعالیٰ نے زبردست تاثیر رکھی ہے۔ تو تاثیر یہ ہے کہ اس سے غفلت کے پردے چاک ہوتے ہیں، سستی دور ہوتی ہے، آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کروں گا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور نیک کاموں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ میں یہی مقصد ہے موت کو یاد کرنے کا، یہ ہے بھائی اس کا بہترین علاج۔ بس اس کا ہم معمول بنائیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہماری ظاہر کی بھی اصلاح میں آسانی ہو جائے گی، باطن کی اصلاح میں بھی مدد ملے گی۔ تو جو گئے ہیں ان کے جانے سے سبق لینا چاہیے، یہ ہے میرا بیان کرنے کا مقصد، کہ وہ تو چلے گئے مگر ہمیں سبق دے کہ بھائی ہم تو چلے گئے، اب تم اپنی فکر کرو، ہمیں بھی وہیں جانا ہے جہاں وہ گئے۔ جب گئے تو بھائی وہاں کی فکر، اس فکر کے لیے اپنی اپنی موت کو یاد رکھنے کی کا معمول بنائیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، واخر دعوانا چلو۔